مسلک سنت پر ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو گئی ہے یہ سیدھی سڑک۔ سبھی عقیدت مندوں اور ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہیپی نیو ایئر۔ اب اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کیونکہ اب سمجھ رہے ہوں گے تو 31 دسمبر کی رات تو ہے نہیں، یہ اچانک آج کیا ہو گیا؟ کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے دوسری، تو اب کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی تو پھر سمجھنے میں دیر لگے گی۔ ہمارا نیا سال کا دن آج پہلا دن ہے، 1 محرم الحرام، تو مبارکباد اس کی دینی چاہیے نہ کہ 1 جنوری کی، ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسی لیے سوچنا پڑا کہ یہ مبارکباد نئے سال کی کہاں سے آ گئی۔ ہیپی نیو ایئر میں تو غبارے لگتے ہیں، کیک کٹے گا، ڈی جے بجے گا، ناچیں گے، ڈانس کریں گے تو ہیپی نیو ایئر ہوتا ہے۔ یہ مسجد میں ہیپی نیو ایئر ملا جی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اصل میں تو ہیپی نیو ایئر ہمارے لیے یہی ہے، اسلامی تاریخ ہمارے لیے زیادہ معتبر ہے بنسبت اس کے عیسوی کیلنڈر کے۔ ٹھیک ہے، وہ چلن میں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، حساب و کتاب کر رہے ہیں، تنخواہیں اس سے مل رہی ہیں۔ خیر، بہرحال پانی لے کے آنا ذرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم،
وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 4 दिन की चांदनी है बस 4 दिन की चांदनी है बस और ये देखने की बात है 4 दिन की चांदनी है बस ये देखने की बात है मेरे दोस्तों फिर अंधेरी रात है محترم المقام واجب الاحترام عزیز دوستوں ساتھیوں عقیدت مندوں محبت رکھنے والوں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا یہ کرم اور احسان کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور مزید کرم یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو صف اول میں آنے کی فکر میں رہتے ہیں اللہ نے ان کو یہ سعادت مندی بھی بخشی کہ ان کو صف اول کا ثواب بھی مل گیا اللہ تبارک و تعالی اس عظیم دن کی قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اللہ تبارک و تعالی جمعے کے دن جلد از جلد مسجدوں میں آنے کی ہمیں فرصت عطا فرمائے کیونکہ یہی ایک موقع ہے جہاں چند باتیں کہی جاتی ہیں تو اگر ان کو صحیح طریقے سے سلیقے کے ساتھ ہوش مندی کے ساتھ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ سن لیا جائے کیونکہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ایمان والوں کے سامنے تذکرہ خیر کرتے رہا کرے جس سے کہ ان کے ایمان میں تقویت پیدا ہو جائے کیونکہ دنیا میں پھنسنے کے بعد کاروبار بیوی بچے لین دین ان سب چیزوں میں آدمی جب پھنس جاتا ہے منہمک ہو جاتا ہے تو دل کے اندر وہ افسردگی آ جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں گناہ ہو جاتے ہیں یا کر بیٹھتے ہیں تو ان کی دھلائی ہو جائے دل صاف ہو جائے
اللہ کی وحدت سمجھ میں آ جائے، قرآن سمجھ میں آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمجھ میں آ جائے۔ الہ العالمین آپ کے اور میرے اور تمام دنیا کے رب ہے، پالنہار ہے، عجیب عجیب شاہکار، عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کسی کو غریب بنایا اور کسی کو انتہا سے زیادہ مالدار بنا دیا۔ ایک ہی باپ کے دو بیٹے، ایک تخت شہنشاہی پہ بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا ٹکڑوں کا محتاج ہو کر گھومتا ہے۔ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک چھوٹے قد کا ہے، ایک بڑے قد کا ہے، ایک موٹا ہے، ایک پتلا ہے۔ عجیب کاریگری ہے کہ ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، چہرے علیحدہ علیحدہ، ناک علیحدہ علیحدہ، زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت الگ الگ، دماغ الگ الگ، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اس سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اس کی کاریگری ساری دنیا کی کاریگروں سے الگ کاریگری، اس کی ہر چیز نرالی، اور وہ چیز جو قیامت تک انسانوں کے سمجھ میں، بولو، انسانوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کاش کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن میں ہمارے لیے بھی کچھ لکھا ہے، ہمارے لیے بھی کچھ رکھا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے خوف رکھنے والے ہیں، وہ اس دنیا کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے، وہ اس دنیا کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے۔ مسافر خانہ ہے، آئے ہیں، سفر ختم ہو کر چلے جائیں گے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام اور اللہ کے برگزیدہ بندے اس کو آنکھ بھر کر اس لیے نہیں دیکھتے کیونکہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، فانی ہے۔ یہاں آئے ہیں تو کچھ کر کر چلے جائیں، کچھ لے کر چلے جائیں، لیکن جن کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو صرف رات دن ایک ہی تڑپ رہتی ہے کہ الہ العالمین 100 روپے جیب میں ہے، ان کو 1000 کر دیجئے۔ اللہ نے 1000 کر دیے، اب دعا کرتا ہے الہ العالمین مجھے 1,00,000 پتی تو بنا ہی دیجئے۔ اللہ وہ بھی مراد پوری کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے الہ العالمین پڑوسی کے پاس کار ہے، میرے پاس سائیکل ہے، کم سے کم مجھے موٹر سائیکل تو دلوا دیجئے۔ اللہ اس کی اس تمنا کو بھی پوری کر دیتا ہے۔ پھر اسے اور زیادہ فکر ہوتی ہے کہ الہ العالمین موٹر سائیکل دلوائی ہے، احسان فراموش رہے گا لیکن ہمیشہ۔ الہ العالمین موٹر سائیکل سے کام نہیں چل رہا، اسٹیٹس بگڑ گیا ہے، بڑی گاڑی کا انتظام کرا دے، اللہ وہ بھی دے دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
کلا سوف تعلمون، دنیا کے حریص، دنیا کے لالچ کرنے والے، دنیا میں پھنسنے والے، اسی چکر میں مال بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، سائیکل سے موٹر سائیکل مل جائے، موٹر سائیکل سے کار مل جائے، لکھ پتی بن جاؤں، 2 4 مکانوں کا مالک بن جاؤں، حتی زرتم المقابر، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوں ہی کرتے کرتے قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے لیکن مجھے یاد نہیں رکھتا۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ایک دن ان کے سامنے یہ سب کچھ ہم کھول کھول کر دکھا دیں گے کہ جس کے پیچھے تم پڑا کرتے تھے اب وہ کہاں ہے تمہاری دولت، وہ تمہاری دولت کا نشہ، کیونکہ یہ دولت ختم ہونے والی ہے، یہی رہنے والا ہے۔ غور تو کرو ذرا، جب انسان دنیا سے جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہوگا، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، رکشہ چلانے والا ہو، بادشاہ ہو، جب اس کو کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اللہ کی قسم اس میں جیب نہیں لگایا کرتے۔ جب تک زندگی ہے تیرے میرے کپڑوں میں جیب لگی ہے، لیکن ایک کپڑا وہ ہے جو تیرے میرے تن پر چڑھنے والا ہے کہ اس میں جیب نہیں ہے، اور اس کی جیب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہے، اور جو تو نے آگے پہنچا دیا وہ تیرے حق میں کل کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے، پیچھے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اسی کڑی کو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ نے کبھی اس دنیا کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ کہ ان کو علم تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی، اس نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ چاہے کتنا بھی اچھا کام کر لیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کو برا کہنے والے ہر وقت ملیں گے، کیونکہ انسان کی صفت انسان کی رہتی ہے، فرشتہ وہ بن نہیں سکتا، اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یہ ساری کی ساری باتیں تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے دنیا میں آ کر بتائی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ سب کو سمجھ میں آیا کہ نہیں کرنی، لیکن بعض لوگ ایسے اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے سامنے بہت سارے لوگوں کو خدا بنا رکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن سے وہ اپنی حاجت روائی کرتے ہیں، جن سے وہ مشکل کشائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام جمع ہوں گے، اللہ ارشاد فرمائیں گے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اے میرے انبیاء اکرام علیہ السلام، کیا تم نے میری توحید پہنچا دی تھی؟ کیا تم نے میرا دین پہنچا دیا تھا؟ کیا تم نے حق بتا دیا تھا؟ کیا تم نے جھوٹ کے بارے میں بتا دیا تھا؟ سچ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، سود کے بارے میں بھی بتایا تھا، شراب کے بارے میں بھی بتایا تھا، جوئے کے بارے میں بھی بتایا تھا، نمازوں کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم
سارے رسول اکٹھے ہیں، تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اللہ سوال کر رہے ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی جب آواز سنیں گے گڑ گڑائیں گے اور ان کی آواز نہیں نکلے گی کہ الہ العالمین ہم اب کیا جواب دیں آپ کو، ہم نے تو آپ کا دین پورا پہنچا دیا تھا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آئے گا، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام عرض کریں گے الہ العالمین قالوا لا علم لنا، اللہ آپ کو تو سب معلوم ہے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ قالوا لا علم لنا، الہ العالمین ہمیں کچھ نہیں پتا، انک انت علام الغیوب، غیب کی خبر رکھنے والے تو آپ ہیں، دلوں کے حال کو جاننے والے تو آپ ہیں، روز اول سے آپ ہیں، روز آخر تک آپ ہی رہنے والے ہیں، آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے؟ اللہ گواہ بنا رہے ہیں کہ تم نے میرے دین کی باتیں پہنچا دی تھی۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، دلوں کا حال جاننے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، کون ہے؟ زور سے ہاں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اے میرے انبیاء اکرام میں نے تمہیں حکمت بھی دی اور اپنی کتاب بھی عطا فرمائی، کیا تم نے وہ تمام تعلیمات بھی پہنچا دی تھی؟ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو صبح سے اب تک قرآن کا منہ دیکھا ہوگا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان سے اب تک قرآن کی شکل نہیں دیکھی ہوگی، اور کتنے لوگ ہیں اللہ کی قسم جنہوں نے ساری زندگی کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی ہوگی۔ وہاں سوال ہو رہا ہے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کہ اے میرے پیارو، کیا تم نے میری بات پہنچا دی تھی، میری حکمت پہنچا دی تھی؟ میں نے تمہیں توریت دی، میں نے تمہیں انجیل دی، کیا تم نے اس کی ساری باتیں پہنچا دی؟ ہاں الہ العالمین ساری پہنچا دی۔ اب کوئی نہ مانے یہ اس کی غلطی، انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ہرس ہے، لالچ ہے، انہیں صرف لالچ ہے، انہیں صرف کمائی ہے، انہیں صرف کمانا پتا ہے، انہیں اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ایسے لوگ ہیں کہ بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، لیکن کلمہ صحیح نہیں، فکر پھر بھی نہیں، درود شریف نہیں آتا، نماز نہیں آتی، غسل نہیں آتا۔ تو یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام تو اپنا کام کر چکے، اور اللہ کا لاکھ شکر احسان کہ اللہ نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ہمیں وارثین عطا فرمائے، علماء اکرام عطا فرمائے، کہ جس سے کہ یہ کمی پوری ہوتی رہے قیامت تک۔ کتنے محروم لوگ ہیں وہ کہ جو علماء اکرام کے پاس نہیں آتے، بیٹھتے نہیں ہیں، جڑتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم جو آج علماء اکرام کے پاس نہیں بیٹھتے، کل اگر وہ اس وقت بھی ہوتے جب نبی ہوتے، یہ اس وقت بھی نہ بیٹھتے، کیونکہ یہ انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے انتخاب کیا ہے صحابہ اکرام کا کہ کون کون صحابی ہے، کس کس کو صحابی بنانا ہے، ان کے دلوں کے حال کو اللہ نے جانچ کر، دیکھ کر، پرکھ کر جب ان کو صحابی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام راستے سے بھاگے جا رہے ہیں،
نکلتے جا رہے ہیں. کسی نے آواز لگائی, اے اللہ کے نبی کہاں جاتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جانے دو. پیچھے سے ایک جاہل آدمی بھاگا ہوا آ رہا ہے, ایک جاہل آدمی آ رہا ہے. اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ کے اندر تو خاصیت یہ ہے کہ آپ تو مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. اے اللہ کے نبی, آپ کے اندر تو اللہ نے یہ کمالات رکھے ہیں, یہ معجزات رکھے ہیں کہ آپ تو مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں, اور آپ تو مٹی کا پتلا بناتے ہیں اور اس میں پھونک مارتے ہیں. کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جا, اللہ کے حکم سے تیرے اندر روح پیدا ہو جائے اور وہ اڑنے لگ جاتا ہے. آپ اتنے کمالات والے پیغمبر ہیں, اے اللہ کے نبی آپ پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ تو اندھوں کو ٹھیک کرنے والے ہیں, کوڑھیوں کو ٹھیک کرنے والے ہیں. والابرص بِإِذْنِی, آپ تو جو مادرزاد اندھے ہوتے ہیں ان کو پھونک مارتے ہو, ان کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں, ان کو دیکھنے لگ جاتا ہے. اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اے میرے دوست, اے میرے حواری, تجھے نہیں پتا جہالت کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے. اللہ جس کے اوپر لعنت کرے میں اس کی وجہ سے, اس کی لعنت ہونے کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں. اگر کوئی مرض ہو جائے اس کا علاج ہے, لیکن اگر جہالت انسان کے دماغ میں آ جائے, اس کے دل میں اگر جہالت بیٹھ جائے, اللہ کی قسم یہ اللہ کی لعنت ہے, اس کا علاج نبی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے, یہ ایسی بری بیماری ہے. آج دنیا کی حویث لگی پڑی ہے, اور اللہ نے فرمایا کہ اتنا ہی دوں گا جتنا لکھا ہے. ہاں یہ یاد رکھنا کہ جو میرے در پہ آتا ہے اس کے رزق کو سمیٹ کر اس کے سامنے کر دیتا ہوں, اور جو مجھ سے بھاگتا ہے میں اس کے رزق کو بکھیر دیتا ہوں, پھر اس کو اکٹھا کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ جا ساری دنیا میں اکٹھا کرتا, پھر اسے ملے گا صرف اتنا ہی جتنا لکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ ایک جگہ چلنے لگے. چلنے کا ارادہ کیا, راستے کے لیے سفر باندھا. کچھ دور چلنے کے بعد آپ کو بھوک لگی. مال کا حریص جو ہوتا ہے نا, اللہ کی قسم وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. جس کے دل میں مال کی طمع پیدا ہو جائے, دنیا کی محبت پیدا ہو جائے, وہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے, نہ مولوی کو چھوڑتا ہے, نہ پڑوسی کو چھوڑتا ہے, نہ وہ رشتہ دار کو چھوڑتا ہے, اور نہ بھائی کو چھوڑتا ہے, نہ بیٹا باپ کو چھوڑتا ہے. جب دل میں ایک طمع پیدا ہو جائے, ہرس پیدا ہو جائے کہ دنیا دنیا کمانی ہے. اللہ کا نبی چلتا ہے, ساتھ میں اپنے ایک شاگرد کو لے کر. کچھ دور چلنے کے بعد سفر میں بھوک لگتی ہے. اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دوست, اے میرے شاگرد, تیرے پاس کتنے پیسے, تیری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ اس حواری نے کہا, اس شاگرد نے کہا, اے اللہ کے نبی میرے پاس 2 درہم ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ, نزدیک میں ایک شہر ہے, ایک آبادی ہے, اور وہاں ان 3 درہم سے جا کر کھانا لے کر آ جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد شہر جاتا ہے, وہاں سے روٹی بندھواتا ہے اور روٹی لے کر چلتا ہے. دل میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے 1 درہم دیا, میں نے 2 درہم دیے, روٹی اس کو 3 ملی. 3 درہم میں کہنے لگا کہ اگر لے کر جاتا ہوں تو 1.5 وہ کھائیں گے, 1.5 میں کھاؤں گا, تو یہ تو میرا گھاٹا ہو جائے گا. اس سے اچھا ہے کہ میں 1 روٹی کیوں نہ یہیں کھا لوں. دل کے اندر ایک مصیبت پیدا ہو گئی, کہنے لگے کسی پہ کیوں جائے, کیوں کسی کے کھاتے میں جائے. اپنے حصے کی 1 روٹی کھا کر 2 روٹی لے کر جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھتا ہے, روٹی لگائی جاتی ہے. اللہ کا نبی روٹی کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے دوست, یہ بتا 3 درہم کی روٹی کتنی آئی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم روٹی 2 آئی, اللہ کی قسم روٹی 2 آئی.
اللہ کے دوست نے کھانا کھانا شروع کر دیا، کھانے سے فارغ ہوئے، کچھ بولا نہیں، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سفر پھر شروع کر دیا۔ راستے میں جانے کے بعد بیچ میں ایک دریا آیا، اب وہ گھبرایا، کہنے لگا اب میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ جب آدمی کے اندر کپٹ ہوتی ہے، کینہ ہوتی ہے، بغض ہوتی ہے، اللہ کی قسم وہ ہر وقت ویسے بھی ڈرتا رہتا ہے، اس کے اندر ایک ڈر پیدا رہتا ہے، وہ کسی سے کہے یا نہ کہے لیکن اس کے دل میں ڈر ضرور رہتا ہے۔ جب اس نے اس سمندر کی لہروں کو اڑتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا اللہ کے حبیب اب کیا ہونے والا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہم کیسے آگے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ فکر نہ کرو، تم میرا دامن پکڑ لو اور انشاءاللہ ہم یہاں سے پار ہو جائیں گے۔ اس شاگرد نے آپ کا دامن پکڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا قدم رکھا، اللہ نے پانی کو خشک کر دیا اور آپ اس طریقے سے باہر نکل آئے۔ کتاب میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ آپ کے ٹخنے مبارک تو بہت دور کی بات، آپ کے تلوے بھی گیلے نہ ہوئے۔ کیوں؟ معجزہ ہے۔ پار ہونے کے بعد اللہ کے دوست نے پوچھا، حضرت عیسیٰ نے پوچھا اپنے شاگرد سے کہ اب تیرے ایمان میں بتا کتنی زیادتی ہوئی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میرا ایمان اب پہلے سے کہیں زیادہ دوگنا ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ بتا کہ روٹی کتنی آئی تھی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم روٹی 2 آئی تھی۔ آج ہمارا تیرا حال بھی اس سے کم نہیں ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ قسم کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسجد میں کھلوا لو، قرآن اٹھوا لو، کیونکہ یقین کوئی نہیں ہے۔ نسلیں تباہ ہو جائیں گی لیکن جھوٹ سے پرہیز نہیں کریں گے۔ اللہ کے حبیب نے پھر سنا، پھر چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہرنوں کا ایک گول چل رہا تھا، ایک قافلہ جا رہا تھا، ہرن کے جانور تھے۔ اللہ کے دوست نے آواز لگائی، فرمایا کہ اے ہرن ایک ادھر آ جا۔ ایک ہرن آیا اور آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا، اور گوشت کھانے کے بعد دونوں سیر ہو گئے۔ سیر ہونے کے بعد آپ نے اس کی کھال پہ ٹھوکر ماری اور کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہرن پھر بھاگنے لگا، جیسا تھا ویسے ہی پھر اپنے گول میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ پھر مل گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے شاگرد بتا تیرا ایمان اب کتنا مضبوط ہوا؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میرا ایمان اب کہیں 1000 گنا زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ کے دوست نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتا روٹی کتنی آئی تھی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم روٹی 2 ہی آئی تھی۔ اللہ کی قسم روٹی 2 ہی آئی تھی، کیونکہ اپنی بات سے پھرے گا کیسے؟ مضبوط کتنا ہے ایمان، پھرے گا کیسے؟ یہ نہیں پتا کہ اللہ کے حبیب معجزے اتنے دکھا رہے ہیں پھر بھی کہتا اللہ کی قسم روٹی 2 ہی تھی۔ کیا اللہ کے حبیب کو یہ نہیں پتا؟ کیا نبی کو یہ نہیں بتلا دیا گیا کہ روٹی کتنی تھی؟ لیکن نہیں بولا۔ سفر شروع ہو گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد پہاڑ کے کنارے کے نزدیک آپ نے 3 ڈھیری لگائی، بڑی بڑی مٹی کی ڈھیری لگائی، اور آپ کے اندر اللہ نے کتنے عجیب عجیب معجزات رکھے ہیں۔ جب میں نے یہ معجزہ پڑھا تو میرے بھی دماغ میں آئی، میں نے کہا الہ العالمین اگر یہ معجزہ چھوڑ جاتے مولویوں کے حصے میں تو کم سے کم ہماری تو پوجا پاٹ صحیح ہوا کرتی۔ پھر تو لوگ ہمارے پیر دبایا کرتے کہ جی سونا دے دو سونا دے دو، لیکن بس یہ تو اللہ کا کرم رہا کہ ہمیں یہ نہیں ملا بھائی، یہ بھی اچھا ہی ہوا۔ تو اللہ کا پیغمبر 3 ڈھیری لگاتا ہے اور پھونک مارتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سونا بن جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی اس شاگرد نے دیکھا اوہو یہ تو بہت معاملہ خراب ہو گیا بھائی، سونا بن گیا ہے۔ تو دیکھو لالچی ہرس کرنے والا آدمی کتنا ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اس کا انجام بد ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ایک ڈھیری میری، ایک ڈھیری بولو ایک ڈھیری میری اور ایک ڈھیری تیری اور ایک ڈھیری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ ایک ڈھیری میری، ایک ڈھیری تیری، ایک ڈھیری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم قرآن کی قسم تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی ہے۔
تیسری روٹی بھی میں نے کھائی ہے. مال دکھائی دے گیا، پھر چاہے قرآن بھی کروا لو، چاہے کعبے میں بڑھوا لو، 1 منٹ بس مال آنا چاہیے. مال، مال، دنیا، دولت. اللہ کے حبیب نے جیسے ہی یہ سنا کہ اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ہی تیسری روٹی کھائی ہے، رونے لگے، اشک بار ہو گئے. الہ العالمین کی طرف دیکھا کہ الہی یہ دنیا کتنی خراب ہے، یہ دنیا کیسی فنا ہونے والی ہے، اور یہ اس بات پر جھوٹی قسم تیری کھاتا ہے، تیری ذات کتنی بڑی ہے. اللہ کے حبیب نے وہیں چھوڑ دیا اور اپنا راستہ طے کرا اور کہا کہ جا ایک کام کر، تینوں ڈھیری تیری بھی تیری، میری بھی تیری، اور تیسری روٹی تو نے کھائی تھی یہ بھی تیری. تینوں ڈھیری دیکھ کر اب بڑا خوش ہے کہ مزے آ گئے، مال مل گیا مفت میں. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر چلے جاتے ہیں. کچھ ہی دور چلنے کے بعد دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ 3 ڈاکو آ جاتے ہیں. اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ڈھیری اٹھیں گی کیسے مجھ سے، کیونکہ تو بہت زیادہ سونا ہے. اب لالچی آدمی تھوڑا لے کے جائے گا تو گزارا تھوڑا ہی ہوگا، تو سارا جانا چاہیے کیسے بھی جائے. بس تھوڑا بہت ہی لے کر نکل جاتا، لیکن نہیں، سارا لے کر جائے گا. کچھ ہی دیر کے بعد میں ڈاکو آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ سونا کس کا ہے؟ تو کہنے لگا میرا. تو انہوں نے کہا، اشارہ کیا، کہنے لگا اس کو قتل کر دو. کہنے لگا بھائی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مال بہت ہے، بانٹ لیں گے، برابر برابر کر لیں گے، مارنے وارنے کی ضرورت نہیں، تو ہے مجھے تھوڑا بہت کم دے دینا. تو کہاں باز آیا؟ ڈاکوؤں سے باز آیا، اللہ کے نبی سے باز نہیں آیا. تو جیسے ہی یہ بات طے ہو گئی، کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، آدھا آدھا بانٹ لیں گے. 4 حصے ہونا طے ہو گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آنکھوں سے گانٹھ کھلے تو پھر چھری چکو چلانے کی کیا ضرورت نہیں. بدماشوں نے سوچا کہ بھائی جب ایسے ہی مان گیا تو اب کیا مارنا وارنا اس کا، چلو مفت میں ہمیں مل رہا ہے، اسے بھی مل رہا ہے، کوئی بات نہیں. اب یہ طے ہو گیا کہ بھائی حصے کر لیے جاویں. اس سے پہلے کہنے لگے بھائی بھوک لگ رہی ہے، ایک کام کرو، نزدیک میں شہر ہے وہاں سے روٹی منگوا لو، کھانا منگوا لو، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد ڈھیری ویری بعد میں کر لیں گے، بعد میں لے جائیں گے اٹھا کے، تھکے ہارے ہیں. کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے. ایک چلا جاتا ہے روٹی لینے کے لیے. جب وہ روٹی لینے کے لیے جاتا ہے وہاں اپنا حساب لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار وہ تو مزہ کر رہے ہوں گے، ان کے تو مزے آ رہے ہوں گے، وہ تو چھاؤں میں بیٹھے اور مجھے یہاں دھوپ میں بھیج دیا، اور وہ تینوں وہاں مزے لے رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں تینوں کے تینوں، اچھا بہت دیر لگا دی، وہاں آئس کریم اور فلودہ کھا رہا ہوگا، مزے لے رہا ہوگا، اور ہم یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں. تو اسکیم بنا رہے ہیں کہ کیا کریں. تو وہ جو سب سے پہلے والا تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سونا دے کر گئے تھے، کھانا لینے وہی گیا تھا. اب انہوں نے طے کیا کہ ایک کام کرتے ہیں یار، اس روڑے کو بیچ میں سے ہٹائی جو دیتے ہیں، وہ جیسے ہی آئے گا تو ہم بات بنائیں گے، کیونکہ بدتمیز آدمی کیا کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے لڑنے کے، کہ کس طریقے سے بہانہ ڈھونڈوں اور اس سے لڑوں، گتھوں اس سے. جب سیدھی سیدھی بات نہیں بنتی تو وہ ٹیڑھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہنے لگے جب وہ آئے گا تو ایک کام کریں گے، اس سے کہیں گے تو نے بہت دیر لگا دی، ہم بھوکے مر گئے اور تم وہاں مزے لے رہا تھا اور تو نے یہ کھایا اور وہ کھایا، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کہے گا اور بس اس کی گردن اڑا دیں گے. کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، طے ہو گئی. اب وہ کھانا لے کر آتا ہے. اب جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا، اب اس نے کیا اسکیم بنائی وہاں پر. کہنے لگا یار یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا، مفت کا سونا تھا اور وہ خبیث 3 اور ہمارے پلے پڑ گئے. اب ایک کام کرتا ہوں، ان سے پیچھا تو ایسے چھوٹے گا کہ اس کھانے میں زہر نہ ملا لوں، جس سے کہ ان کا کام تمام ہو جائے. تو سارا مال کس کا؟ میرا، کیونکہ مجھے ہی تو ملا ہے، حضرت عیسیٰ نے مجھے ہی تو دیا ہے. اب وہ کھانا لے کر آتا ہے. جیسے ہی آیا، تینوں نے اس کے ساتھ 3-5 کری، اور 3-5 کرنے کے بعد میں گردن اڑا دی اس کی. اب 3 بچے، کہنے لگے بھائی اب آرام سے کھانا کھاؤ.
پہلے انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کے بعد غنودگی شروع ہو گئی، نیند آنے لگی، کیونکہ اس ٹائم پیپسی ویپسی تو تھی نہیں کہ پی لیتے تو کچھ تھوڑا سا ہاضمہ درست ہو جاتا، جلدی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی غنودگی آئی کہنے لگے یار پہلے کچھ سو لیتے ہیں کیونکہ نیند سی آ رہی، اور جیسے ہی لیٹے پھر کہاں اٹھنا تھا، کس کی زندگی، کس کا مال، کس کا سونا، سب ختم۔ ادھر وہ مرا پڑا ہے، ادھر یہ تینوں مرے پڑے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے آتا ہے اور ان کی حالت دیکھ کر اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ سے رجوع کرتا ہے، کہنے لگا ہائے دنیا، دنیا یہی مزہ چکھاتی ہے، یہ کسی کی نہ ہوئی، یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی۔ کاش یہ اسی وقت سچ بول جاتا تو اس کے ساتھ یہ انجام نہ ہوتا، اس کے ساتھ یہ برا کام نہ ہوتا، نہ اس کو مال ملا ہے نہ اس کو دنیا ملی ہے۔ اور تو اور یہ جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے نا، یہ دیکھو تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ اللہ کا کتنا خبیث آدمی ہوگا کہ جس نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، کتنا بدتمیز آدمی ہوگا کہ جس نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا مال کے چکر میں۔ اللہ کی قسم آج بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جو مال کے چکر میں علماء کرام سے بہت دور دور بھاگتے ہیں، کہنے لگے یار یہ پھر رسید کو کہیں گے، یہ پھر مسجد کے لیے کہیں گے، یہ پھر مدرسے کے لیے کہیں گے، ان سے دور ہی رہنا ٹھیک ہے، ان سے دوستی لگاؤ گے نقصان رہے گا۔ آج بھی موجود ہے، تو وہ اسی وقت نہیں تھے، آج بھی موجود ہے۔ تو اپنی عاقبت اگر بچانی ہے تو ان مسجدوں سے، علماء کرام سے محبت رکھیں، دین سیکھیں اور قرآن سیکھیں اور اپنے آپ کو چمکائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ کے حضور اگر جو بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، جھوٹ ہے، اس طریقے کی آفتیں ہیں، ان سے توبہ کریں، اجتناب کریں، کیونکہ یہ گناہ وہ ہیں جو مسجد میں نہیں آنے دیتے، یہ گناہ وہ ہیں جو مسجد میں نہیں آنے دیتے، نماز کے سجدے نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت ممنون اور مشکور ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علماء اکرام کے بیانات سنتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔